کبھی سوچا ہے کہ ہماری اس دنیا کو اصل میں چلاتا کون ہے؟ یہ کچھ اندیکھی، کچھ خاموش نفسیاتی قوتیں ہیں جو نظر تو نہیں آتی لیکن صدیوں سے تاریخ کا رخ موڑ رہی ہیں۔ یہ جان کر شاید حیرت ہو کہ تاریخ کی بڑی بڑی جنگیں اور انقلابات ہتھیاروں سے نہیں بلکہ انسانی ذہن کے اندر چھوٹے چھوٹے فریب سے جیتے یا ہارے گئے۔ چلیں آج اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایک عام انسان کا ذہن پوری کی پوری قوموں، سلطنتوں اور تاریخ کا دھارا کیسے بدل سکتا ہے؟ آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ تو چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو ہمارا یہ سفر شروع ہوتا ہے انسانی دماغ کے اندر سے۔ دیکھیں، یہ ایک کمال کی مشین ہے، لیکن یہ ہمیشہ منطق کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتی۔ اپنا وقت اور توانائی بچانے کے لیے یہ اکثر شارٹ کٹس کا استعمال کرتی ہے۔ سائنس کی زبان میں انہیں کوگنیٹو بائسز کہتے ہیں، مطلب ہمارے دماغ کے وہ بلٹ ان پروگرامز جو ہمیں بہت تیزی سے کسی نتیجے پر پہنچا دیتے ہیں، بھلے ہی وہ نتیجہ ہمیشہ 100% درست نہ ہو۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بائسز ہمارے فیصلوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے ہم کسی بھی بات پر جلدی سے یقین کر لیتے ہیں، بھیڑ کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور کسی طاقتور شخص کی بات کو ہی سچائی مان بیٹھتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اصول کو سمجھتے ہیں، اتھارٹی بائس یعنی طاقتور کی سچائی۔ یہ وہ نفسیاتی کمزوری ہے جو ہماری سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کی صلاحیت کو دھندلا دیتی ہے۔ دیکھیں، سیدھے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا لیڈر، کوئی بادشاہ یا کوئی ایکسپرٹ کچھ کہے نا تو ہمارا دماغ سوال کرنے کے بجائے اسے ماننے کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی پاورفل ذہنی شارٹ کٹ ہے۔ یہ جملہ اگر لیڈر نے کہا ہے تو سچ ہی ہوگا، اس پورے خیال کو ایک لائن میں سمیٹ لیتا ہے۔ ہم اکثر دلیل کو نہیں بلکہ کہنے والے کے رتبے کو دیکھتے ہیں۔ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ تاریخ میں اس کی ایک بہت بڑی مثال ملتی ہے۔ جب یورپ میں طاعون کی وبا پھیلی تو لوگوں نے سائنس اور تحقیق کے بجائے بادشاہوں اور جھوٹے حکیموں پر بھروسہ کیا، صرف اس لیے کیونکہ وہ اتھارٹی تھے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ لاکھوں کروڑوں جانیں چلی گئیں۔ سوچیں ذرا، صرف اس لیے کہ اختیار پہ اندھا بھروسہ کیا گیا، اس کی کتنی بھاری قیمت چکانی پڑی۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی پرانے وقتوں کی بات ہے، آج بھی یہ نفسیاتی کمزوری ہمارے اندر موجود ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ اب بادشاہوں اور حاکموں کی جگہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز نے لے لی ہے، لیکن اصول آج بھی وہی کام کر رہا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے اصول کی طرف، خوف کی کیمسٹری۔ دیکھیں، خوف صرف ایک احساس نہیں ہے، یہ ایک بایولوجیکل ہتھیار ہے جو ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر سیدھا حملہ کرتا ہے۔ جب بھی ہم خوف محسوس کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں فوراً کچھ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں، جیسے کورٹیسول اور ایڈرینالن۔ یہ کیمیکلز ہمارے جسم کو لڑو یا بھاگو والی حالت میں تو لے آتے ہیں، لیکن اسی دوران ہمارے دماغ کا سوچنے والا حصہ یعنی منطقی حصہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو آپ سمجھ آیا کہ کیوں کوئی ڈراؤنی ہیڈ لائن یا جنگ کی افواہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے؟ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ ہمارے دماغ کی کیمسٹری ہے جس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ پرانے وقتوں کی سلطنتیں وہ اس کیمسٹری کو بہت اچھی طرح سمجھتی تھیں۔ ان کے لیے یہ جملہ بادشاہ پر سوال اٹھایا تو تم غدار ہو تلوار سے زیادہ خطرناک ہتھیار تھا، کیونکہ خوف سوال کرنے کی ہمت ہی چھین لیتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں تیسرے اور آخری اصول کی، سوشل پروف یعنی ہجوم کی نفسیات۔ یہ اصول اس بات پر مبنی ہے کہ انسان کے اندر بھیڑ کے ساتھ چلنے کی ایک بہت گہری خواہش ہوتی ہے۔ اس کا مطلب بڑا سادہ ہے، جب ہمیں سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کیا کریں تو ہم آس پاس دیکھتے ہیں کہ باقی سب کیا کر رہے ہیں اور بس اسی کو صحیح مان کر ہم بھی وہی کرنے لگتے ہیں۔ اسے ہرڈ مینٹالٹی بھی کہتے ہیں۔ سائنس بتاتی ہے کہ انسان کو اکیلے غلطی کرنے سے ڈر لگتا ہے، لیکن اگر پورا ہجوم مل کر وہی غلطی کر رہا ہو تو وہ غلطی ایک محفوظ اور صحیح فیصلہ لگنے لگتی ہے، اور اسی وجہ سے غلط نظریات اور افواہیں اتنی آسانی سے پھیل جاتی ہیں۔ تو یہ تینوں اصول یعنی اتھارٹی پر بھروسہ، خوف کی کیمسٹری اور ہجوم کے پیچھے چلنا، یہ مل کر آج کی دنیا کا میدان جنگ تیار کرتے ہیں، ایک ایسی جنگ جو خاموشی سے لڑی جا رہی ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے کہ تاریخ اب کتابوں میں نہیں الگورتھم میں لکھی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کا میدان اب زمین یا آسمان نہیں بلکہ ڈیجیٹل دنیا ہے۔ سچائی کا فیصلہ اس سے نہیں ہوتا کہ حقیقت کیا ہے،
بلکہ اس سے ہوتا ہے کہ الگوریتھم کیا دکھا رہا ہے۔ یہ تبدیلی بہت بڑی ہے۔ پہلے کنٹرول کا ہتھیار تھا خوف، جس سے اطاعت ملتی تھی، لیکن آج کا ہتھیار ہے انفارمیشن، جس کا مقصد ہے سچائی کو ہی اپنی مرضی سے بنا دینا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس پورے نفسیاتی کنٹرول کے جال سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اصل طاقت آخر ہے کیا؟ دیکھیں، اصل طاقت بہت سادہ چیزوں میں ہے، سوال پوچھنے میں، بھیڑ کے پیچھے چلنے سے پہلے خود سوچنے میں، اور خوف کو اپنے فیصلوں پر حاوی نہ ہونے دینے میں۔ یہی ہے اصل نفسیاتی آزادی کی چابی۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ تاریخ اور سائنس بار بار ایک ہی سبق سکھاتی ہیں، جو معاشرے سوال کرنا بند کر دیتے ہیں وہ اپنی قسمت کا کنٹرول کھو بیٹھتے ہیں۔ تو کیا ہم واقعی کافی